اور تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی نے قائد اعظم سے نہیں پوچھا کہ آپ نے جو اس قدر مسلسل جنگ لڑی اور مخالفتیں مول لی اور یہ مطالبہ کیا تو یہ مطالبہ کیوں کیا تھا. میں اس کی لمبی چوڑی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں اس معاملے میں, لیکن اس کی وضاحت تو انہوں نے 1944 میں علی گڑھ یونیورسٹی کے ایک اجتماع میں ان الفاظ میں کی تھی. فرمایا تھا کہ آپ نے غور فرمایا کہ پاکستان کے مطالبہ کا جذبہ محرکہ کیا تھا. مسلمانوں کے لیے ایک جداگانہ مملکت کی وجہ جواز کیا تھی. تقسیم ہند کے مطالبہ کی ضرورت کیوں پیش آئی. اس کے بعد انہوں نے ان سوالات کا خود ہی جواب دیا کہ اس کی وجہ نہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے نہ انگریز کی چال, یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے. اس کے بعد یہ پوچھنے کی ضرورت باقی رہتی ہے کہ ہم نے پاکستان کیوں مانگا تھا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کے جواب میں ہر قسم کی باتیں تو بتائی جائیں گی. یہ قائد اعظم کے یہ الفاظ یہی نہیں ہیں, بلکہ ان کی تو 10 سالہ تقاریر میں بیشتر مقامات پر اس کی تشریح کی گئی تھی کہ اس کا مقصد ہی ایک قرآنی مملکت کا قیام تھا. یہ کوئی نہیں سامنے لاتا. تو بہرحال انہوں نے پہلے دن سے یہ کہا اور آخری دن تک یہ کہتے چلے گئے کہ اس کا مقصد اسلام کا مطالبہ ہے. اب یہاں سے ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ اسلام کا مطالبہ تھا تو سب سے بڑی مخالفت وہاں مسلمان علماء کی طرف سے ہوئی تھی. تو وہ تو بہرحال مدعی اسی کے تھے کہ وہ اسلام کے علمبردار ہیں, اقامت دین کے مدعی ہیں. تو جب ان کا بھی مطالبہ اسلام کا تھا اور وہ اسلام کے مدعی اور دعویٰ دار تھے تو انہی کی طرف سے سب سے زیادہ مخالفت کیوں ہوئی. یہ باتیں قوم کے سامنے نہیں آنے دی گئی. اسلام تو ایک لفظ ہے, پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا نا کہ اسلام ہے کیا, متعین طور پر اس کے معنی کیا ہیں. تو پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو چاہتے تھے کہ اسلام کے لیے ایک مملکت کا قیام اور وہ جو مخالفت کرتے تھے اسلام کے مدعی, ان میں فرق کیا تھا. اسلام ایک وہ نظام حیات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور حضور نے اسے عملاً متشکل کر کے دکھا دیا. نظام حیات جو خدا کی وحی پر مبنی تھا اور جسے حضور نے متشکل کیا, یہ جو نظام تھا یہ تھا الدین, یہ تھا الاسلام. عام اصطلاح میں اسے صدر اول کا اسلام کہتے ہیں. حالانکہ اسلام کے لیے اس طرح کی تفریق کی ضرورت نہیں تھی. ضرورت اس لیے پیش آئی کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ نظام نگاہوں سے اوجھل ہو گیا یا ختم ہو گیا اور اس کی جگہ ملوکیت آ گئی, بادشاہت آ گئی. اس ملوکیت نے بھی ایک اسلام وضع کیا. یعنی ملوکیت کے دور میں ہمارے ہاں ایک اور اسلام وضع ہوا. اور یہ تو ظاہر بات ہے کہ یہ بات مذہب کی تھی, اسلام کی تھی, تو یہ چیز مذہبی پیشوائیت ہی نے وضع کی تھی. تو یوں کہیے کہ ملوکیت کے زمانے میں, ملوکیت کے دور میں ایک اسلام وضع کرایا گیا اور انہوں نے اسے وضع کیا. وہ جو صدر اول کا اسلام تھا اس کی بنیادی خصوصیات یہ تھی کہ اس میں کسی انسان کو حق حکومت حاصل نہیں تھا. حکومت کا حق صرف خدا کو حاصل تھا جس کا عملی ذریعہ اس کی کتاب یعنی قرآن مجید کی حکمرانی تھی. اس نظام میں مذہبی پیشوائیت کا وجود ہی نہیں تھا. اس دور کی تاریخ میں جیسی بھی ہمارے سامنے اس میں اور سب کچھ ملے گا, مذہبی پیشوائیت کا وجود, پریسٹ ہوڈ کا وجود نہیں آپ کو ملے گا.
اس میں سرمایہ داری کا وجود نہیں آپ کو ملے گا، اس میں طبقات کی تفریق آپ کو نہیں ملے گی. یہ تھی وہ مساوات. اس میں تذلیل انسانیت کا تصور تک کہیں نہیں ہوگا. یہ تھا وہ اسلام جو صدر اول کا اسلام جسے میں نے کہہ کر پکارا ہے، اور ملوکیت کے دور کا جو اسلام ہے اس میں یہ سب چیزیں آ گئیں. وہ جو تھا کہ کسی انسان کو حق حکومت حاصل نہیں، ملوکیت تو ہے ہی انسان کی حکومت کا نام، وہ کسی شکل میں ہو، وہ دور اول کے سلاطین یا بادشاہوں یا شہنشاہوں کی حکومت ہو، یا اس کے بعد ڈکٹیٹرز جو ہیں ان کی حکومت ہو، مغرب کی جمہوریت کی حکومت ہو، یہ ساری انسانوں کی حکومت ہوتی ہے. تو صدر اول کے بعد جو دور ملوکیت کا اسلام تھا، اس میں پہلی چیز تو یہ آئی کہ اشخاص کی حکومت تھی، خدا کی حکومت نہیں تھی. اشخاص کی حکومت کے لیے ضروری تھا کہ مذہبی پیشوائیت وجود میں آئے، کہ جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں اسے یہ مذہب کی یا اسلام کی سند عطا کر دیں. اور پھر نظام سرمایہ داری تو ساتھ اس کے آنا ہی تھا. یہ تمام چیزیں، یہ جو بعد کا اسلام وضع ہوا دور ملوکیت کا، اس میں یہ چیزیں آئیں. اس میں سنویت یا ڈوئلزم جسے کہتے ہیں، دو متوازی حکومتیں. بادشاہوں نے سیاست اور جتنے امور مملکت تھے وہ تو اپنے قبضے میں رکھے، اور مذہبی امور جن کو کہا گیا، اعتقادات، عبادات، نکاح، طلاق وغیرہ کے مسائل، انہوں نے مذہبی پیشوائیت کے سپرد کر دیا. یہ ان کے معاملات میں دخل نہیں دیتے تھے، وہ ان کی قلم رو کے اندر مداخلت نہیں کرتے تھے. دو متوازی قسم کی حکمرانیاں، ڈوئلزم اور سنویت، یہ اس دور میں تھی. دونوں اپنی اپنی جگہ راضی تھے کہ حکمرانیاں قائم تھی. 1000 سال سے یہ اسلام چلا آ رہا تھا. صدر اول کا اسلام وہ گم ہی ہو چکا ہوا تھا. یہ جو قائد اعظم نے کہا ہے کہ اسلام کا مطالبہ ہے، تو یہ اس اسلام کا مطالبہ تھا جسے ہم صدر اول کا اسلام کہتے ہیں. اور اس کی جو مخالفت ہوئی تھی ان کی طرف سے، جنہیں ہم اسلام کا دعوے دار سمجھتے ہیں، وہ اس اسلام کے پیرا اور مدعی تھے جو عہد ملوکیت میں وضع ہوا تھا. تو یہ دو اسلام تھے، یا اسلام کے دو تصور الگ الگ تھے. وہ مخالفت جو تھی علماء کی طرف سے، وہ اس اسلام کی مخالفت تھی جسے یہ حضرات، جس کا تصور علامہ اقبال نے پہلی دفعہ دیا، اور اس کے بعد قائد اعظم نے اس کے لیے یہ پوری جنگ لڑی. یہ اپنے اس اسلام کو، مذہبی پیشوائیت یا علماء اس اسلام کو قائم رکھنا چاہتے تھے جو 1000 سال سے چلا آ رہا تھا، جو دور ملوکیت کا وضع کردہ تھا. صدر اول کا اسلام ہی اس اسلام کے خلاف تھا. یہ تھی جو جنگ کی، یہ تھی جو ابتدا وہاں اس چیز کی ہوئی. علامہ اقبال نے الہ آباد کے مقام پہ 1930 میں جب پاکستان کا تصور دیا یا مطالبہ پیش کیا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ ضرورت کیوں ہے اس قسم کی مملکت کی کہ جس میں خدا کی حکمرانی ہو، انسانوں کی حکمرانی نہ ہو. کیوں ضرورت ہے، کیوں اس کا میں مطالبہ پیش کر رہا ہوں؟ کہا کہ اس مملکت سے اسلام کو اس امر کا موقع ملے گا کہ وہ ان اثرات سے آزاد ہو کر جو عربی ملوکیت کی وجہ سے اس پر اب تک قائم ہیں، اس جمود کو توڑ ڈالے جو اس کی تہذیب و تمدن اور شریعت اور تعلیم پر صدیوں سے طاری ہے. اس سے نہ صرف ان کی صحیح معنوں میں تجدید ہو سکے گی، بلکہ وہ زمانہ حال کی روح سے بھی قریب تر ہو جائیں گے. یعنی مقصد اس سے یہ تھا کہ اسلام پر جو ملوکیت کے دور کی چھاپ لگی ہوئی ہے اسے محو کر دیا جائے، اور اسلام خالص کو عملاً دنیا کے اندر نافذ کر کے دکھایا جائے.
پہلے دن جو مطالبہ پیش کیا ہے علامہ اقبال نے تو ان الفاظ کے ساتھ پیش کیا